کلپ نمبر 1453۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الاحقاف، سورہ احقاف کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ احقاف مکیہ ہے، البتہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں، اور وہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ اور فاصبر کما صبر اور ووصینا الانسان بوالدیہ سے لے کر الا اساطیر الاولین تک 3 آیتیں ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف نام رکھنے کی وجہ، احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ سورہ احقاف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، رسالت، وحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن مجید اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے کی جزا بیان کی گئی کہ یہ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کی سزا بیان کی گئی کہ یہ جہنمی ہیں۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو حضور اکرم علیہ السلام کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پرنور علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کفار بہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تلقین کی کہ اے حبیب علیہ السلام صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ سورہ جاثیہ کے ساتھ مناسبت، سورہ احقاف کی اپنے سے ماں قبل سورت جاثیہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا تعارف بیان کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ جاثیہ کے آخر میں شرک کرنے پر مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور سورہ احقاف کی ابتدا میں بھی شرک کرنے پر ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن مجید کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور نہ ہی کسی انسان اور جن سے اسے نقل کیا ہے، بلکہ یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو اپنی سلطنت میں عزت اور غلبے والا اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی 4 خوبیاں، اس آیت سے قرآن کریم کی 4 خوبیاں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن عظیم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید حق اور سچ ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ترجمہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم اپنی عبارت اور معنی دونوں کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے، کیونکہ اس کتاب کو نازل فرمانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور غلبے والا ہے، اور قرآن کلام الہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نمبر 4، قرآن حکیم انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر مشتمل ہے کیونکہ یہ حکمت والے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ترجمہ: ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا تاکہ وہ ہماری قدرت، وحدانیت، کمال کی باقی صفات اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ تخلیق کے ذریعے حق کی پہچان ہوتی ہے اور ہر صنعت اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کے کمال کی صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نیز انہیں ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقررہ مدت قیامت کا دن ہے جس کے آ جانے پر آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے، اور جس چیز سے کفار کو ڈرایا گیا ہے وہ اس پر ایمان لانے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے مراد عذاب ہے یا اس سے قیامت کے دن کی وحشت مراد ہے، یا اس سے قرآن پاک مراد ہے جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کا حساب لیے جانے کا خوف دلاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔